اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پریزیڈنٹ ایبٹ آباد پریس کلب اور سارے عہدیدار جتنے ہیں، اور پھر ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ اور جتنے عہدیداران ہیں، اور جتنے ہمارے یہاں پہ صحافی حضرات موجود ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت افزائی کی۔ شکریہ آپ لوگوں کے یہ جو ایک آگسٹ آفس ہے کے پی کا، جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ پشاور کے بعد دوسرا مؤثر افیکٹو اور پریس کلب اور یونین آف جرنلسٹ یہاں پہ موجود ہے، اور ان کے ارکان سے میں مخاطب ہوں۔ واقعی تھوڑی دیر ہوئی ہے یہاں پہ آنے میں، اور اس کی وجہ جس طرح آپ لوگوں نے بتایا کہ کچھ یہاں پہ اس طرح سیکیورٹی کے پروگرامات تھے اور پھر اور ایشوز تھے، جس کی وجہ سے بہرحال میں جہاں پہ بھی میں نے سرو کیا ہے، کوشش کی ہے میں نے کہ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا تعلق رہے، اور میری پالیسی بھی یہی رہی کہ میڈیا کے دوستوں کو اور کیا چیز چاہیے ہوتی ہے، ایک تو وہ عزت چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے آفیسز میں اور تھانوں میں، چوکیات میں، اور پھر فری فلو آف انفارمیشن۔ تو اس پہ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ لوگوں سے پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ آج کل کا جو پیس ہے میڈیا کا، ہر اس کا بالکل ڈیمانڈ ہوتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو انفارمیشن ملے اور وہ آن ورڈ کنوے کریں، تو اس پہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہی پالیسی رہے، فری فلو آف انفارمیشن، اور اس میں ہم آپس میں بیٹھ کے طور طریقے اور بھی مؤثر بنا سکتے ہیں، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ہمارا ایک پی آر سیکشن ہوتا ہے، لیکن میں جنرلی خود بھی آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میرا موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس ہوگا۔ تو اگر خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کی ایمرجنٹ سچویشن ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی ہیپننگ ہوتی ہے، تو آئی ول بی آلویز اویلیبل کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں۔ آپ لوگوں کی ڈیٹیل بریفنگ کا بہت شکریہ، مجھے بہت زیادہ چیزوں سے آپ نے آگاہ کیا، اسپیشلی یہ جو آپ لوگوں کی بات ہے، یہ یونیک چیز ہے یہاں پہ کہ پریس کلب بھی ہے اور ایک ریکنسیلیٹری باڈی بھی ہے۔ ہر ضلع میں اس طرح کے ایک ہونا چاہیے ریکنسیلیٹری باڈی، مختلف اضلاع میں مختلف شکل میں وہ موجود رہتی ہے۔ کہیں پہ تو ایک اصلاحی جرگہ ہوتا ہے، جب کوئی میگا لینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے تو پھر اس جرگے کو ہم اس میں انوالو کر کے وہ مسئلہ حل کرواتے تھے۔ کہیں پہ بہت زیادہ مؤثر پولیٹیکل اس طرح کے فگرز ہوتے ہیں، ان کو انوالو کر کے، یا ریلیجیس فگرز ہوتے ہیں جو بہت مؤثر ہوتے ہیں، اور یہاں پہ یہ شرف آپ لوگوں کو حاصل ہے کہ اگر کوئی لینڈ آرڈر سچویشن بنتی ہے تو آپ لوگوں نے ہمیشہ انتظامیہ اور پولیس کا ساتھ دیا ہے اور ضلع کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے ٹینیور میں بھی آپ اپنا یہ رول زیادہ احسن طریقے سے انجام دیں گے، بلکہ میں تو آپ لوگوں کو زیادہ تنگ کروں گا، آپ لوگوں کو انگیج رکھوں گا کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی لینڈ آرڈر کے علاوہ کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو انوالو کر کے میں اس کو حل کر سکتا ہوں، تو میں آپ لوگوں کو تکلیف نہیں کرتا ہوں۔ جہاں تک ایبٹ آباد میں پولیسنگ کا یا اور ایشوز کے جس طرح آپ لوگوں نے ذکر کیا، نو ڈاؤٹ نارکوٹکس جو ہیں یا ڈرگز جو ہیں ہر ضلع میں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ گئے، لیکن ایبٹ آباد کی سینسٹیوٹی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک ایجوکیشن سٹی کنسیڈر ہوتی ہے، اور ملک کے مختلف اضلاع سے، مختلف علاقوں سے والدین وہ آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کو ادھر بھیجتے ہیں، مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور آپ لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہاں سے ماحول زیادہ بہتر ہے، اور یہاں پہ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو واقعی پہ اطلاع مل ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ اقدامات کریں۔ تو آلریڈی نارکوٹکس پہ میں نے اور اضلاع میں بھی تھوڑا بہت کام کیا ہے، اور انشاءاللہ یہاں پہ زیادہ ویگر کے ساتھ، زیادہ جوش و خروش کے ساتھ
اس میں ہم آپ لوگوں کو بھی انوالو کریں گے اور ڈرگس کے خلاف ہم انشاءاللہ کام کریں گے. اور اس میں میری اسٹریٹجی یہی ہوگی, 2 پرانگ اسٹریٹجی ہوگی کہ ایک تو ہمارا جو اپنا کام ہے وہ ہم کریں. وہ کیا ہے کہ چھوٹا پیڈلر ہے, بیچنے والا ہے, یا بڑا اسمگلر ہے, اس کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں اور صحیح قانونی کارروائی کریں. اور دوسری طرف ہم ڈیمانڈ ریڈکشن پہ یا اویئرنیس پہ ہم کام کریں, جس میں آلریڈی پہلے بھی ایک سلسلہ جن پہ چلتا آ رہا ہے. میں اس کو آگے لے جاؤں گا کہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں اویئرنیس کریٹ کرے اور ان کو اپنے ساتھ ملائے. آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہوگی کہ قلم تو آپ ضرور استعمال کریں گے اس سلسلے میں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہم ایفرٹ کریں گے, کیمپین ہم لانچ کرتے ہیں, اس میں ہم آپ کو بھی انوالو کر لیتے ہیں. مگر مثلاً کہیں پہ ہم نے ایک سیمینار, ایک ورکشاپ یونیورسٹی میں, کالج میں ارینج کر لیا, تو جہاں پہ ہمارے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, وہ بچوں کو ڈرگس کے جو بیڈ کانسیکوینسز ہیں وہ بتاتے ہیں. اسی طرح آپ لوگوں کا اپنا ایک اس میں پورشن ہو, آپ لوگ بھی ان کو ایک لیکچر دیں اویئرنیس کے لیے. ہم اپنی طرف سے ان کا کرائم کے ساتھ ڈرگس کا جو ریلیشن بنتا ہے, کیونکہ جس طرح سر صاحب نے بتایا کہ یہ جو آئس ڈرگ ہے اس نے تو بالکل ہر چیز تبدیل کر دی. اور میں بطور پولیس آفیسر میری ایک ریسرچ ہے کہ اس نے ہمارا کرائم پیٹرن آئس نے چینج کر دیا. جتنے بھی ہینیس کرائمز ہیں, ہینیس کیسز ہوتے ہیں, ان کے پیچھے آئس ڈرگ کا عمل دخل ہوتا ہے. تو اس میں انشاءاللہ ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام کریں گے. اور یہ بھی آپ لوگوں نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بعض اوقات ہماری انویسٹیگیشن کی ویکنیس کی وجہ سے یا کرمنل جسٹس سسٹم میں اور جو خامیاں ہیں ان کی وجہ سے جو ڈرگ پیڈلرز ہیں, اسمگلرز ہیں, وہ جلدی چھوٹ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس پہ ایک سسٹمیٹک کام کر رہے ہیں. ابھی کل ہی ہم نے ایک ایمرجنسی میں ایک ورکشاپ بلا دیا, جس میں ہمارے جو ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر وہ تھے, اور ہمارے 5 جو میجر تھانے ان کے SHOs اور ان کے انویسٹیگیشن آفیسرز تھے, اور اس کے علاوہ SP انویسٹیگیشن تھے. وہ ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا میں بیک گراؤنڈ فار دی سیک آف ڈسکشن آپ کو بتا دوں, کیونکہ آپ لوگوں کا نارکوٹکس پہ بہت زیادہ فوکس ہے, کہ ایک بڑا نوٹوریس پیڈلر ہم نے اریسٹ کر لیا 2 دن پہلے. اچھا, اس کو جب میں نے خود انٹروگیٹ کیا تو اس کے پیچھے کوئی 15-20 FIRs ہیں, اور وہ پورے ایبٹ آباد میں وہ ہیروئن وہ سپلائی کرتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ کہ کہیں پہ بھی چھوٹے چھوٹے جو ہیروئنچی ہیں ان کو 2-3 پوڑیاں دیتے ہیں کہ یہ آپ خود پی لیں اور یہ 8-10 آپ بیچتے ہیں. تو اس طرح کا وہ ایک ہے پیڈلر. وہ اس کو میں نے کہا آپ پہ آخری FIR کب ہوا؟ اس نے کہا کہ کینٹ تھانے میں ہوا ہے, کوئی 4.5 کلو اس کے پیچھے چرس, 2 کلو ہیروئن اور اسی طرح آئس. اور اس ہیوی ریکوری کے باوجود وہ صرف 2.5 مہینے میں وہ بیل آؤٹ ہو کے آ گئے. تو مطلب کہ بہت عجیب سی سچویشن ہے. وہ پھر میں نے اس کا کیس فائل منگا لی. میں نے کہا کیا بلنڈرز ہوئے جس کی بنیاد پہ اس کا بیل ہو گیا؟ تو دوز بلنڈرز آر الارمنگ, اور وہ ہم نے لسٹ آؤٹ کر لیے کہ یہ چیزیں ہیں. ان پہ ہم فوکس کر رہے ہیں, اور اپنے جو تفتیشی افسران ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہم کر رہے ہیں. اور میں نے اپنے جو اسٹاف ہے ان کو بتا دیا کہ بھائی آپ درجنوں کے حساب سے قرض نہیں دیں گے. سلیکٹڈ جو لوگ ہیں نا, 5 ہر تھانے میں 3 5 جو ٹاپ ڈیلرز ہیں ان کے خلاف FIR دے دیں, لیکن FIR پھر اس طرح ہو کہ اس میں کوئی لیکن نہ ہو. تو یہ ہم کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ پروسیکیوشن کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن رکھ رہے ہیں تاکہ ان کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ پورا کرے. اور جوڈیشن کے ساتھ ہمارا ایک ہے لائزان. آج مجھے ہائی کورٹ بار والوں نے انوائٹ کیا تھا, ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. تو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں انشاءاللہ ہم اپنے جو پولیسنگ ہے ان کو ہم آن بورڈ لے کے ساتھ چلیں گے. جہاں تک لینڈ مافیا, قبضہ مافیا کا تعلق ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, چونکہ
جس طرح آپ لوگوں نے بتایا کہ ایبٹ آباد از اے کیچمنٹ ایریا فار دا انٹائر کنٹری. مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور یہ کیونکہ سمر اسٹیشن بھی ہے اور یہاں پہ گرمیوں میں لوگ آنا پسند کرتے ہیں تو زیادہ لوگ باہر کے آئے ہوئے یہاں پہ سیٹل ہیں. زمینیں قیمتی ہیں اور اس وجہ سے قبضہ مارکیٹ جو ہے وہ پھر بیچ میں آ جاتے ہیں. تو آلریڈی ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ ان نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہم نے اس طرح ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں اور وہاں پہ لینڈ مافیا کو ٹف ٹائم ملا. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اور آپ کی دعاؤں سے یہاں پہ ان کو یہاں پہ ٹف ٹائم دیں گے. اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں اور انشاءاللہ ان کا ہم ایبٹ آباد کے ضلع سے ان کا ہم خاتمہ کریں گے. ساتھ ساتھ اگر اور بھی اسی طرح کے کریمنل گینگز ہیں تو ان کے خلاف ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے خلاف ہم جائیں, چاہے وہ ایکسٹارشنسٹ ہیں, چاہے وہ سود اور انڈر پلے میں ملوث اس طرح کے لوگ ہیں, ان کے خلاف ہم بھرپور کارروائی کریں گے. اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی, آپ لوگوں سے ان پٹ بھی لیں گے, آپ لوگوں سے سپورٹ بھی لیں گے. ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے تھانے ہیں, جو آفیسز ہیں, ان کو ہم پبلک فرینڈلی بنائیں اور وہاں پہ ہم ایسے افسران کو بٹھائیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آ جائیں. اور میں نے ہر ایس ایچ اوز کو کلیئر کہا ہوا ہے کہ ہر ایس ایچ او کے آفس میں چیئرس ہونے چاہیے, سیٹنگ پلیس ہونا چاہیے. جس ایس ایچ او کا آفس جو ہے وہ ورک سیٹنگ ہے, اس کا مطلب یہ وہ پبلک فرینڈلی, اس کے پاس جرگہ آتا ہے, معاہدین آتے ہیں, وہ ان کو بٹھاتا ہے. اور جس کا یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو دس مینس از ناٹ پبلک فرینڈلی آفیسر. اسی طرح مورر صاحبان کو میں نے یہی کہا ہے کہ ہر جو بھی رپورٹ کنندہ آتا ہے, ہمارا جنرلی رائے ہے کہ ہم شخص سے اپنی بات شروع کرتے ہیں جو ٹریڈیشنلی ہوتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے وہ سچ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں. ہمارا کام ہے اس کو بٹھا کے اس کی بات سن لیں, اس کو پانی پلائیں, کھاوا پلائیں اور اس کی رپورٹ ہم لکھ لیں. اور باقی جو کارروائی ہے وہ قانون کے مطابق میرٹ پہ ہے, کیونکہ جب آپ ایک سائل آتا ہے, ایک مظلوم شخص آتا ہے, اس کی جب بات سنی جاتی ہے تو اس کے گریونسز تقریباً 50% ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جب آگے سے اس کے ساتھ بد اخلاقی ہوتی ہے تو پیدا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اپنے جو دفاتر ہیں, جو آفیسز ہیں, تھانے جات, چوکیات, ان کو ہم پبلک فرینڈلی بنائیں. ٹریفک کے مسئلے پہ ہم انشاءاللہ تھوڑا بہت ہم محنت کریں گے. وہ آپ لوگوں کو ڈیٹیلز پتہ ہے مجھ سے زیادہ,